بادشاہ جمشید۔ علماء فارس سے روایت ہے کہ جمشید کو بادشاہت کے تخت پر بٹھایا گیا۔ شیز کے معنی شعاع کے ہیں اور یہ لقب اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اسے ملا۔ جمپونجان کا بیٹا تھا اور تہمورس اس کے بائی کا نام تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی حکومت 7 بادشاہوں پر تھی اور جن و انسان اور تمام مخلوقات اس کے لیے مسخر کر دی گئی تھی۔ جب اس کے سر پر تاج شاہی رکھا گیا اور تخت نشین ہوا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے جمال کو مکمل کیا، ہماری مدد کی اور عنقریب ہم اپنی رعایا کے لیے ہر چیز کے دروازے کھول دیں گے۔ جمشید نے ہی سب سے پہلے تلواروں اور دیگر اقسام کے اسلحہ کی ابتدا کی اور لوگوں کو کپڑا کی بافی صنعت سے متعارف کرایا اور کپڑوں کو رنگنے کا حکم دیا اور جانوروں کو قابو کرنے کے لیے زین اور دستانے بنانے کا حکم دیا۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ جمشید 616 برس اور 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد 1 سال تک لوگوں سے چھپا رہا۔ اس دوران اس کی تمام ملکیت بغیر بادشاہ کے چلتی رہی۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ جمشید نے اپنی سلطنت کے امور چلانے کے لیے عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی حکومت کے ابتدائی 50 سالوں میں لوگوں کو لوہے سے تلواریں اور دیگر اقسام کے اوزار بنانے کا حکم دیا۔ 50 سے 100 سال کے دورانیہ میں ریشم اور روئی کو کاٹنے اور ان سے کپڑا بنانے، مختلف رنگوں میں رنگنے اور کپڑے سینے کا حکم دیا۔ 100 سال سے 150 سال کے دوران جمشید نے لوگوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا، جن میں سے ایک طبقہ فوجیوں کے لیے، دوسرا طبقہ علماء فقہاء کے لیے، تیسرا طبقہ منشیوں اور کلرکوں کے لیے، اور چوتھا طبقہ کسان اور دیگر فنون کے ماہرین کے لیے مخصوص کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو اپنا کام تند ہی سے کرنے کا حکم دیا۔ 150 سال کا عرصہ جمشید نے شیاطین اور جنات سے خوب جنگ کی، پھر انہیں ذلت و رسوائی دینے کے بعد اپنے حکم کے تابع کر لیا۔ پھر اپنی بادشاہی کے 250 تا 300 سال تک کے عرصہ میں شیاطین کو پہاڑوں سے پتھر توڑنے پر معمور کیا۔ پھر ان پتھروں سے لوگوں کے لیے سنگ مرمر اور چونے سے عمارتیں اور غسل خانے تعمیر کروائے، اور اس کے بعد انسانی خدمت کے لیے شیاطین کے ذریعے مختلف چیزیں سمندروں، پہاڑوں، دریاؤں، کانوں اور جنگلوں سے شہروں کی طرف منتقل کروائے، جن میں سرفرست سونا، چاندی، مختلف اقسام کی جواہر، خوشبوئیں اور ادویات تھے۔ جمشید بادشاہ کے لیے شیاطین نے ایک گاڑی تیار کی۔ پھر جمشید نے اس گاڑی میں شیاطین کو لوہے سے جگڑا اور پھر خود اس پر سوار ہو گیا۔ شیاطین اسے لے کر فضا میں اڑے اور شہر دنیاون سے بابل تک کا سفر صرف 1 دن میں طے کیا، اور یہ دن شمسی سال کے پہلے مہینے کا پہلا دن تھا۔ لوگ اس عجوبے کو انتہائی انہماک سے دیکھنے لگے۔ پس بادشاہ نے یہ دن اور اس کے بعد 5 دن عید کے لیے مقرر کرنے کا حکم دیا تاکہ ان دنوں میں خوشی منائی جا سکے۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ سفر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا، لہٰذا اس کے بدلے میں انہیں گرمی، سردی، بیماریوں، بڑھاپے اور حسد سے محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ پوری 3 صدیاں ان تمام تکالیف سے محفوظ رہے، یہاں تک کہ جمشید کی حکومت کو پورے 600 سال گزر چکے۔ 600 سال گزرنے کے بعد جمشید نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی کلم کلا ناشکری شروع کر دی۔
اور سرکش ہو گیا، اور جن و انس کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ میں ہی تمہارا مددگار اور مالک ہوں، اور میں ہی تم سے یہ تمام تکالیف دور کر سکتا ہوں۔ نیز اسی طرح کی مزید دوسری باتوں کے علاوہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، لیکن حاضرین نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دعویٰ کے بعد اس کی عزت اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاک میں ملا دی گئی، اور فرشتوں کو اس کی مدد کرنے سے روک دیا گیا۔ یہ خبر بیوراسپ، جیسے ضحاک بھی کہا جاتا ہے، کو پہنچی تو وہ بڑی تیزی سے جم کی طرف بڑھا تاکہ اس کا کام تمام کر دے۔ یہ سنتے ہی جمشید بھاگ نکلا، لیکن بیوراسپ نے اسے جلد ہی پکڑ لیا اور اسے آرے سے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بعض دیگر روایات میں مروی ہے کہ جم نے تقریباً 500 برس تک بڑے احسن طریقے سے حکومت کا انتظام سنبھالا، لیکن آخر 100 سال کے عرصے میں خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ خبر جب اس کے بھائی اسپتور نے سنی تو اسے مضبوطی سے دبوچ لیا تاکہ اسے قتل کر دے، لیکن وہ اس سے کسی طرح چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتا رہا۔ بالآخر بیوراسپ نے اس کی ملک پر قبضہ کر لیا اور اسے آرے سے چیر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جم نے 700 برس 4 مہینہ اور 20 دن تک حکمرانی کی۔